السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ راز معلوم کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ انسان کی روح کیسے طاقتور ہو اور انسان کا جسم کیسے مضبوط ہو۔ جوگی اور یوگی، سادھو اور صدارت، پہلوان اور باڈی بلڈر، ہزاروں سال کے تجربات کا نچوڑ کیا نکلا؟ چونکہ یہ لوگ وحی الہی کی روشنی سے محروم تھے، اسی لیے محدود ہی رہے اور انسانی روح کی طاقت 3 چیزوں میں ڈھونڈی۔ نمبر 1، بھوک برداشت کرنا۔ نمبر 2، انتظار کر سکنا۔ نمبر 3، موجودہ خواہش سے دور رہنا۔ یہ لوگ ان 3 چیزوں کی مشقیں کرتے کرتے مر گئے اور چوتھی چیز نہ پا سکے کہ روح کو روح کے مالک کے ساتھ جوڑنا۔ روزے میں ماشاءاللہ سب کچھ ہے، بھوک برداشت کرنا، افطار کا انتظار بغیر الجھن کے، اور سامنے موجودہ خواہشات سے کنارہ کشی، اور روح کا اپنے مالک سے جڑ جانا اور اپنے مدار میں پرواز کرنا۔ اس بات کو آسان انداز میں یوں سمجھیں، ایک آدمی کتنے دن بغیر کھائے پیے جی سکتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ 6 ماہ، ایک سال۔ بس اصحاب کہف 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے، آرام سے سوتے رہے، کپڑے تک آلودہ نہیں ہوئے۔ یہ ہے روح کی طاقت جو روح کا مالک عطا فرماتا ہے۔ کسی مسجد میں جائیں، 70 سالہ بزرگ تراویح میں اطمینان سے کھڑے ہوں گے۔ کسی بد دین کمانڈو کو لائیں، وہ اتنی دیر اطمینان سے نماز میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایسے بزرگ جن کی کمریں جھک گئیں، جسم میں ہڈی اور کھال، ٹھیک طرح چل نہیں سکتے، مگر وہ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کسی بد دین پہلوان کو رکھوا کر دیکھیں، شام تک نڈھال چہرہ ہو جائے گا۔ رمضان روحانی طاقت پانے کا موسم ہے۔ اس مہینہ میں غزوہ بدر ہوا اور اسی مہینہ میں مکہ کے کفر زمین بوس ہوا۔ کیا معلوم رمضان کی یہ گھڑیاں پھر ملیں نہ ملیں، اسی لیے روز مرہ تراویح کے ساتھ ساتھ زیادہ تلاوت کا خوب اہتمام کریں اور کلمہ طیبہ اور استغفار اور درود شریف کا اہتمام بہت زیادہ کریں۔ روزہ دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا محفوظ قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان عطا فرماتے ہیں۔ رمضان سے اسلام کو بھی قوت ملتی ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ رمضان میں مسلمانوں کے لیے کمزوری ہوتی تو بدر فتح نہ ہوتا، مکہ فتح نہ ہوتا۔ یہ دونوں عظیم فتوحات رمضان میں ہوئیں، اسی لیے رمضان میں گرمی کی شکایت نہ کریں، پیاس کی اف نہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ بھی فرض فرمایا اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ بس رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے اور آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خوب عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا اور آخری طاق راتوں کا، آخری عشرے کا، سب کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے اس کا حق ادا کرنے کا، اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں رمضان کی سعادتیں سمیٹنے کی ہمت توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی خوبصورت پیاری احادیث لے کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔